میں دیر تک سرنگوں رہا اور اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ میرے دل میں ذرہ بھر رقابت، جلن اور تلخی نہیں تھی۔ میں رنگ سازی کی دکان کے سامنے جا رکا اور کھڑکی میں سے جھانکنے لگا۔ 2-4 ٹین کے پردوں پر لگے ہوئے لیبلوں کو پڑھتا رہا، لیکن اس دکان میں اندھیرا زیادہ تھا، اس لیے نظر کچھ نہ آیا۔ میرے دل میں ایک شدید جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی۔ میں ٹین کے لیبلوں کو پڑھ کیوں نہیں سکتا تھا؟ میں نے کھڑکی پر 2-3 مرتبہ دستک دی اور پھر وہاں سے بھی ہٹ آیا۔ سڑک پر مجھے کانسٹیبل چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے اور کسی قسم کی اکتاہٹ کے بغیر میں بول اٹھا، 10 بجے ہیں۔ 10 نہیں، رات کے 2 بجے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ نہیں، رات کے 10 بجے ہیں، میں نے ضد کی، 10 بجے ہیں، اور غصے کے مارے بڑبڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں مڑا، میں نے اس کی طرف اپنا مکہ لہراتے ہوئے کہا، سنتے ہو، رات کے 10 بجے ہیں۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر آہستگی سے بولا، کچھ بھی ہو، یہ تمہارے گھر جانے کا وقت ہے، تم اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ تھوڑی دور جا سکتا ہوں۔ میں کانسٹیبل کے دوستانہ رویے پر بالکل نہتتا ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں، اور میں نے جواب دینے میں عجلت سے کام لیا، نہیں شکریہ، میں کیفے میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ جب میں مڑا تو اس نے اپنا ہاتھ ٹوپی تک لے جا کر مجھے سلام کیا۔ اس کی دوستی سے میرا دل بھر آیا تھا۔ میں رونے لگا۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے ایک ننھا منا سا سکہ بھی تو نہیں تھا۔ میں رک کر اس کانسٹیبل کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ مارا۔ جب وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے افلاس کی وجہ سے اپنے آپ پر برسنے لگا، اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا، غلیظ گالیاں تراشنے لگا، اور اس طرح میرے دل پر اور بھی بوجھ بڑھتا گیا۔ میں اسی حالت میں گھر تک پہنچ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ میں اپنی چابیاں گم کر بیٹھا ہوں۔ چابیاں گم کیوں نہ ہوتی؟ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں اپنی چابیاں کیوں نہ گم کر بیٹھتا؟ میں یہاں رہتا کہاں ہوں؟ یہ احاطہ ہے، اس کے نیچے استبل ہے، اور اوپر قلعی گر کی دکان۔ رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ میں اپنی چابیاں گم کیوں نہ کر بیٹھوں؟ میں ایک کتے کی طرح بھیگا ہوا ہوں، بھوکا بھی ہوں، معمولی بھوکا ہوں، گھٹنے جواب دیے جا رہے ہیں، اس لیے میں اپنی چابیاں گم کیوں نہ کر بیٹھتا؟ کیوں؟ اگر میرے پاس چابیاں ہوتی تو اس وقت سارا گھر بیدار نہ ہو جاتا؟ میں زور سے ہنسا۔ بھوک اور تھکن نے مجھے سنگ دل بنا دیا تھا۔ میں استبل میں گھوڑوں کو پاؤں پٹکتے ہوئے سن رہا تھا، لیکن میں دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، اپنے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں پھر برسنے لگا تھا اور میرے کپڑوں میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹاؤن ہال پہنچ کر مجھے ایک نہایت اچھا خیال سوچا۔ کیوں نہ کانسٹیبل سے جا کر کہوں کہ وہ مجھے ٹاؤن ہال میں سونے کی اجازت دے دے۔ کاش وہ ایسا کر سکے، لیکن وہ ایسا کیوں کر سکتا؟ اس کے پاس بھی چابیاں نہیں ہوں گی۔ پھر میں کیا کرتا؟ میں کسی ہوٹل میں جا سکتا ہوں اور وہاں مجھے بستر بھی مل سکتا ہے، مگر ہوٹل جاؤں تو کیوں کر؟ میرے پاس رقم کہاں تھی؟ کانسٹیبل تو جانتا تھا کہ میں کیفے میں بیٹھا رہا ہوں۔ میں اور کانسٹیبل دیر تک ٹاؤن ہال کی سیڑھیوں پر کھڑے رہے۔ وہ سوچتا رہا اور میری حیات قضائی پر دل ہی دل میں اندازہ لگاتا رہا۔ موسلا دھار مینہ پڑ رہا تھا۔ تم حفاظت گاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے اور وہاں جا کر کہہ دو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو میرے دوست۔ تمہارا نام؟ حفاظت گاہ کے محافظ نے سوال کیا۔ ٹینگن، آندرے ٹینگن۔ نہ جانے میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ میرے خیالات منتشر تھے اور بہت سے توہم میرے دل میں جگہ پا رہے تھے، اور پھر مجھے یہ بھی تو نہیں پتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میں نے یہ نام اسی وقت اور اسی لمحے سوچ لیا تھا، اور سوچے سمجھے بغیر وہ نام منہ سے نکال دیا تھا۔ کرتے کیا ہو؟ میں انتقام کی آگ میں جل اٹھا۔ ہاں تو میرا پیشہ کیا تھا؟ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو قلعی گر بتا دوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے جو نام بتایا تھا وہ کچھ شریفانہ تھا۔ پھر میری ناک پر اینک بھی تو تھی۔ میں نے اس گھڑی احمق بن جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مضبوطی سے کہا، میں جرنلسٹ ہوں۔ مخاطب یک بارگی چونک اٹھا۔ پھر اس نے کہیں جا کر میرا نام رجسٹر میں درج کیا۔ میں کونسل کے ایک وزیر کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ محافظ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اپنا پیشہ بتاتے ہوئے ذرا جھجکا کیوں تھا۔ جرنلسٹ، اور وہ بھی ایسا کہ جس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ مسٹر ٹینگن، کون سے اخبار کے دفتر میں کام کرتے ہو؟ مارگن بلیڈٹ کے۔ میں آج رات گئے تک باہر رہا ہوں اور اب گھر نہیں جا سکتا۔ میں شرمندہ ہوں۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کو نام نہیں بتایا کرتے، اور جب نوجوان باہر رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہوتے ہیں۔ اس نے کانسٹیبل کو آواز دی اور اٹھتے ہوئے مجھے جھک کر سلام کیا۔ دیکھو،
ان کو خاص سیکشن میں لے جاؤ، شب بخیر۔ اپنی بے باکی پر میں نے اپنی پیٹھ پر ایک سرد جھرجھری سی محسوس کی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں تاکہ میں کہیں کپکپا نہ اٹھوں۔ کاش میں نے میگن بلیڈٹ اخبار کا نام نہ لیا ہوتا۔ کانسٹیبل دروازے کے تالے میں چابی گھما رہا تھا۔ یہ لیمپ 10 منٹ تک جلتی رہے گی، کانسٹیبل نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اور پھر کیا یہ بجھ جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ میں بستر پر بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل باہر سے دروازے پر تالا لگا رہا تھا۔ روشن کوٹری کی فضا دوستی کا رنگ لیے ہوئے تھی۔ مجھے آرام محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ میں باہر ہوتی ہوئی بارش کی آواز سننے لگا۔ ایسی آرام دہ کوٹری کے سوا میں اور کس چیز کی تمنا کر سکتا تھا؟ میری قناعت کو اور تقویت ملی۔ بستر پر بیٹھے ہوئے میں اپنی ٹوپی ابھی تک اپنے ہاتھ میں لیے تھا، دیوار پر ٹنگی ہوئی گیس کی لیمپ کو دیکھ رہا تھا اور پہلی مرتبہ پولیس سے دوچار ہونے کے تمام واقعات پر غور کر رہا تھا۔ پولیس سے یہ پہلی ملاقات تھی اور اس پہلی ملاقات میں اسے میں کافی بیوقوف بنا چکا تھا۔ جرنلسٹ مورگن بلیڈٹ، کیا میں نے مورگن بلیڈٹ اخبار کا نام لے کر محافظ کے دل کو پگھلا نہیں دیا تھا؟ اور پھر اس نے کتنے مؤثر انداز میں کہا تھا، ہم کسی کا نام نہیں بتایا کرتے۔ میں باغ میں بیٹھا رہا تھا، رات کے 2 بجے تک سڑک پر گھومتا رہا تھا، چابیاں گم کر چکا تھا اور گھوم پھر کر میرے خیالات پھر محافظ سے ملاقات پر آ رہے تھے۔ ان کو خاص سیکشن میں لے جاؤ۔ محافظ کا یہ جملہ کتنا پیارا تھا۔ اچانک لیمپ بجھ گیا، نہ اس کی بتی کی لو کم ہوئی نہ وہ ٹمٹمایا۔ میں گہری تاریکی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اپنا ہاتھ تک سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوٹری کی سفید دیواریں بھی تاریکی میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ اب بستر میں دراز ہونے کے سوا اور رہا ہی کیا تھا؟ میں نے کپڑے اتارے اور بستر میں کود پڑا۔ نیند نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ میں تاریکی میں آنکھیں کھولے پڑا رہا۔ اس اتھاہ تاریکی کی گہرائی معلوم کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ وہ میرے ذہن کا بوجھ بنی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گنگنانے لگا۔ میں اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بے سود۔ میرے خیالات پر تاریکی مسلط ہو چکی تھی۔ مجھے کسی پہلو کل نہیں پڑ رہی تھی۔ فرض کرو میں تاریکی میں تحلیل ہو جاؤں اور تاریکی بن جاؤں۔ میں بستر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے بازو لہرانے لگا۔ مجھ پر اعصابی کیفیت طاری تھی۔ میں جس قدر اپنی اس کیفیت کا مقابلہ کرتا اسی قدر اپنے آپ کو بے بس پاتا۔ مجھے ہزاروں قسم کے گمان ہو رہے تھے۔ اپنے آپ کو لوریاں دے رہا تھا، اپنے آپ کو تھکا رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں۔ میں نے تاریکی کو نگاہوں سے چیرنا چاہا لیکن ایسا کر نہ سکا۔ میں نے ایسی تاریکی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح یہاں آ پہنچا تھا۔ یہاں ایک اتھاہ تاریکی تھی جس کی طرف کسی نے آج تک توجہ نہیں کی تھی۔ انوکھے خیالات مجھے الجھائے ہوئے تھے اور مجھے ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ میرے بستر کے سرہانے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ یہ سوراخ کسی کیل کا بنایا ہوا ہے۔ میں دیوار میں اسے انگلی سے محسوس کرتا ہوں اور اس کی گہرائی ماپتا ہوں۔ یہ سوراخ یوں ہی نہیں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا۔ مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ یہ پراسرار سوراخ میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ کچھ تعجب اور کچھ ہراس کی وجہ سے میں پھر بستر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور اسے اس سوراخ میں داخل کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سوراخ دوسری طرف تو نہیں نکلا۔ میں پھر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند کوسوں دور تھی اور میں تاریکی سے ایک دفعہ پھر نبرد آزما ہو رہا تھا۔ باہر بارش تھم گئی تھی کیونکہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں دیر تک سڑکوں پر قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ میں نے ایک راہگیر کو جاتے ہوئے سنا۔ آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی کانسٹیبل تھا۔ میں اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے ہنسا۔ کانسٹیبل ہی تو ہے۔ مجھے اس وقت ایسا گمان ہوا کہ میں نے ایک نیا لفظ ڈھونڈ لیا، کوباؤ۔ واقعی میرے خدا، میں نے ایک نیا لفظ ڈھونڈ لیا، کوباؤ۔ میں بستر میں ایک دفعہ پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی اس ایجاد پر خوشی کے مارے قہقہے لگانے لگا۔ اور پھر میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ نہ رہا ہو اور میں اپنی اس ایجاد کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں بھوک کی مسرور کن شدت میں کھو گیا۔ میں خالی پیٹ تھا اور ہر قسم کی تکلیف سے بے نیاز۔ میں نے اپنے خیالات کو بے لگام چھوڑ دیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات چکر لگا رہے تھے۔ میں خیالات کی رو میں اپنے نئے لفظ کے معنی تلاش کر رہا تھا۔ اس لفظ کا مطلب نہ خدا ہو سکتا تھا نہ ٹریولی نامی باغ۔ اس لفظ کا مطلب شاید مویشیوں کی نمائش ہے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور بول اٹھا، کون کہتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب مویشیوں کی نمائش ہے؟ اب نیا خیال آیا، شاید اس لفظ کا مطلب تالا ہو۔ تالا نہیں تو طلوع آفتاب کے اس لفظ سے معنی ضرور نکلتے ہوں گے۔ ایسے لفظ کے معنی ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں انتظار کر سکتا تھا اور سوچتے سوچتے سو بھی سکتا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں دبی دبی ہنسی ہنستا رہا۔ کبھی کوئی بات سوچتا اور کبھی کوئی۔
کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ یہ نیا لفظ مجھے بہت تنگ کرنے لگا۔ رہ رہ کر اس کا خیال آ جاتا اور میں بڑی سنجیدگی سے اس کے معنی ڈھونڈنے لگتا۔ میں اس نتیجے پر تو پہنچ چکا تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اس لفظ کا مطلب کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انگنت تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے آپ سے بلند آواز میں کہا۔ میں اپنے ایک بازو کو دوسرے بازو سے دبانے لگا۔ واقعی انگنت تفصیلات کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے لفظ تو مل چکا تھا۔ لفظ ڈھونڈنا ہی سب سے بڑی بات ہے، لیکن جب تک اس لفظ کے معنی طے نہ کر لیتا اس وقت تک نیند کیسے آتی؟ اس لفظ کا کوئی اچھا سا مطلب نہ نکل سکا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور سوچنے لگا، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس لفظ کا مطلب ہجرت ہو؟ اگر ہجرت نہیں تو تمباکو کی فیکٹری تو ضرور ہوگا۔ نہیں، اگر اس لفظ کے یہ مطالب نکلتے تو میں کبھی کا مطمئن ہو گیا ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ اس لفظ کا مطلب جسم سے تعلق رکھتا تھا، یہ کسی کیفیت یا جذبے کا اظہار کرتا تھا۔ کیا میں اس لفظ کا مطلب نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں نے جسمانی کیفیات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کوئی میرے خیالات کے تسلسل میں خلل انداز ہو رہا ہے۔ میں زور سے چلایا، معاف کیجیے، آپ جیسا کمینہ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ اس لفظ کا مطلب شاید بننے کا سوت ہو۔ جہنم میں جائے۔ پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ بھلا اس لفظ کا مطلب بننے کا سوت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مجھے بنائی کے دھاگے سے سخت نفرت تھی۔ لفظ میں نے ڈھونڈا تھا، اس لیے مجھے پورا اختیار تھا کہ میں اسے جو چاہوں معنی دے دوں۔ البتہ میں اس لفظ کو ابھی تک مناسب معنی نہیں دے سکا تھا۔ میری پریشان خیالی بڑھنے لگی۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بستر پر سے کود پڑا اور نلکے کی ٹوٹی ٹٹولنے لگا۔ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں پانی کے لیے تڑپ اٹھا۔ پانی کے 2-4 گھونٹ پی کر میں پھر لیٹ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں ضرور سو کر رہوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ لیٹا رہا۔ میں کچھ دیر کے لیے بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ میں پسینے میں نہا گیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرا خون میری رگوں میں ہچکولے کھاتا ہوا چل رہا ہو۔ اب کہ میری یہ سوچ کتنی مزیدار تھی۔ کانسٹیبل نے اس پڑیا کو کس انداز سے کھولا تھا۔ وہ 1-2 مرتبہ کھانسا بھی تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی وہاں ٹہل رہا ہوگا، شاید میری نشست پر بیٹھ گیا ہو۔ دودھیا سمندر، جہاز۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جب نیند نہیں آ رہی تھی تو آنکھیں کیوں کر بند رہ سکتی تھیں؟ تاریکی مجھ پر پھر مسلط ہونے لگی، ایک سیاہ ابدیت جسے میرے خیالات بھی نہیں چیر سکتے تھے۔ اب میں نے ایک اور ہی لفظ کی تلاش شروع کر دی۔ میں کوئی ایسا سیاہ لفظ ڈھونڈنا چاہتا تھا جو اس تاریکی کی پوری طور پر ترجمانی کر سکے، اور جب وہ لفظ میرے ہونٹوں پر آئے تو میرے ہونٹ بھی سیاہ ہو جائیں۔ میرے خدا، کس غضب کی تاریکی ہے! میرے خیالات سمندر کی طرف لوٹ گئے، جہاں سیاہ جہاز بھوتنوں کی طرح میری طاق میں بیٹھے تھے۔ یہ بھوتنے ضرور مجھے گھسیٹ کر لے جائیں گے، مجھے اپنے پنجوں میں مضبوطی سے پکڑ کر ایسی سرزمین میں لے جائیں گے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ میں اپنے آپ کو عرصۂ جہاز پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگا۔ بادلوں میں سے ہوتا ہوا میں اتھاہ پہنائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے ہونٹوں میں سے چیخ نکل گئی۔ میں نے پلنگ کے پائے زور سے پکڑ لیے۔ میرا سفر کس قدر خوفناک تھا! میں خلا میں گولی کی طرح سنسنا رہا تھا۔ بستر کے پائے پکڑ کر مجھے خیال آیا کہ میں بچ گیا ہوں۔ آدمی کی موت یوں ہی ہوتی ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تم مر جاؤ گے دوست۔ میں لیٹا ہوا موت کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں بستر میں پھر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے آپ سے کرختگی کے ساتھ کہا، جب لفظ میں نے خود ڈھونڈا ہے تو یہ اختیار ہی مجھے ہے کہ میں جو چاہوں اسے معنی دے دوں۔ میں بہک رہا تھا۔ میں بولتے ہوئے اپنے آپ کو بہکتا ہوا پا رہا تھا۔ میرا یہ پاگل پن نقاہت اور پژمردگی کی وجہ سے تھا۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یکایک مجھے خیال گزرا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ مجھے ایک نامعلوم خوف نے گھیر لیا۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ بند تھا۔ میں اس دروازے پر ٹوٹ پڑا، لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی۔ میرا سر دیوار سے بھی ٹکرا گیا۔ میں درد کے مارے چیخ اٹھا۔ میں اپنی انگلیوں کو نوچنے لگا، چیختا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں سے صرف میری آواز ٹکرا رہی تھی۔ میں فرش پر گر پڑا تھا۔ میں اب کوٹری میں لڑکھڑاتا ہوا نہیں چل سکتا تھا۔ فرش پر لیٹے لیٹے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیوار پر سپیدی کا دھبا دکھائی دیا۔ شاید دن نکل آیا تھا اور مجھے اپنے انگ انگ میں صبح کا نور سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے آرام کا سانس لیا۔ میں فرش پر اوندھا گر پڑا اور خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ روشنی کی کرن نے میرے سارے غم دور کر دیے تھے۔ میری سسکیاں تشکر کا اظہار تھیں۔ میں نے کھڑکی کی طرف ایک بوسہ پھینکا، اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنے لگا، لیکن اس لمحے مجھے اتنا شعور تھا کہ میں بے ہوش نہیں تھا۔ میری پشمردگی دور ہو چکی تھی۔ مایوسی اور تکلیف کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ جہاں تک میرے ہوش و حواس کا تعلق تھا، میری کوئی آرزو ایسی نہیں تھی جو پوری نہ ہو چکی ہو۔
میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اور سحر کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی بھیانک رات تھی۔ میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا کہ انہوں نے میری آواز نہیں سنی تھی، اور پھر میں ایک خاص کوٹری میں بند تھا، ادنا قیدیوں سے بلند و بالا۔ میں اس وقت کونسل کا ایک خانہ بدوش وزیر تھا۔ میری سرخوشی بیدار ہو چکی تھی۔ میں اس گھڑی مزاحیہ موڈ میں تھا اور میری آنکھیں روشنی کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ میں اپنے آپ کو کونسل کا وزیر محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، مسٹر ٹیگن۔ میرا یہ رنگین تصور لامنتہا ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھ پر اعصابی دورہ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ کاش میں اپنی نوٹ بک قلعہ گر کی دکان میں نہ بھول آتا، پھر تو میں وزیر اعظم بھی ہو سکتا تھا۔ میں اب سنجیدگی سے اٹھا اور بستر پر جا لیٹا۔ کوٹری میں اب کافی اجالا ہو چکا تھا اور اب میں کوٹری کا جائزہ لے سکتا تھا۔ دروازے کا موٹا دستہ اب مجھے نظر آ رہا تھا۔ تاریکی نے مجھے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ آہا وہ دبیس تاریکی! اب میری رگوں میں خون بھی سبک رو تھا۔ مجھے اپنی آنکھیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے عجلت میں کپڑے تبدیل کیے جو ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ نیچے چلیے اور ڈیوٹی پر افسر سے ملاقات کیجیے، کانسٹیبل نے اطلاع دی۔ کیا مجھے مزید تکلفات میں سے گزرنا پڑے گا؟ میں سراسیمگی کے عالم میں سوچنے لگا۔ میں نچلی منزل کے ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں کوئی 30-40 بے گھر لوگ جمع تھے۔ انہیں ایک ایک کر کے بلایا جا رہا تھا اور ایک کلرک ان کا نام رجسٹر میں درج کر رہا تھا، اور باری باری ان سب کو ناشتے کے لیے ٹکٹ مل رہے تھے۔ ڈیوٹی پر جو افسر تھا وہ کانسٹیبل سے بار بار کہہ رہا تھا، کیا اسے ناشتہ ملا؟ بھولنا نہیں، ان سب کو ناشتہ ملنا چاہیے، بیچارے دیر کے بھوکے دکھائی دیتے ہیں۔ میں کھڑا ہوا ان ٹکٹوں کو دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کاش ایسا ہی ٹکٹ میرے پاس بھی ہوتا۔ آندرے تینجن، جرنلسٹ، میں نے آگے بڑھ کر سر جھکا دیا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ مجھ سے سوال کیا گیا۔ میں نے اپنی داستان دہرائی۔ یہ کہانی وہی تھی جو میں پچھلی رات کو بتا چکا تھا۔ کسی قسم کی پس و پیش کیے بغیر میں جھوٹ بولتا رہا۔ میرے لہجے میں انتہا درجے کی بے باکی تھی۔ رات گئے تک باہر رہا تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی۔ کیفے میں چلا گیا اور پھر مجھ سے چابی کہیں کھو گئی۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ رات کو نیند تو اچھی آئی؟ میں نے جواب دیا، میں تو کونسل کے وزیر کی طرح سویا ہوں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا تو صبح بخیر، اور میں وہاں سے چلا آیا۔ ٹکٹ، ایک ٹکٹ میرے لیے بھی۔ میں نے 3 دنوں اور 3 راتوں سے کچھ نہیں کھایا پیا، صرف روٹی کا ایک ٹکڑا، لیکن کسی نے مجھے وہ ٹکٹ پیش نہ کیا اور مجھے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اس ٹکٹ کا مطالبہ کرتا۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو جاتا، پھر انہوں نے میرے ذاتی معاملات کی چھان بین کی ہوتی، انہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں۔ جھوٹا بہانہ گڑھنے کے لیے وہ مجھے شاید گرفتار بھی کر لیتے۔ میں اپنا سر اونچا کیے ایک لکھپتی کی بگی کو دیکھتا ہوا اوور کوٹ کے اندر اپنے ہاتھ چھپایا اس حفاظت گاہ سے باہر آ گیا۔ ابھی صبح ہی تھی، لیکن سورج کی تپش تیز تھی، شاید صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ منڈی میں لوگوں کی آمد و رفت اپنے پورے جوبن پر تھی۔ کون سا راستہ اختیار کروں؟ میں نے سینے کی جیب پر تھپڑ مارا اور اس میں مسودے کو محسوس کیا۔ کچھ دیر تک میں سیڑھیوں پر کھڑا رہا اور لوگوں کی گہما گہمی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں میرے کپڑوں سے بھاپ اٹھنے لگی اور بھوک شدت اختیار کر گئی۔ میرے سینے کو کوئی نوچنے لگا، میرے اندر کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا اور میں درد محسوس کرنے لگا۔ کیا میرا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی شناسا نہیں تھا جس سے میں کچھ مانگ سکتا؟ میں اپنی یادداشت کو کھنگالنے لگا۔ ایک آدمی بھی تو ایسا نہ ملا جس سے 1 پائی مانگ سکتا۔ خیر، یہ ایک حسین صبح تھی۔ چمکیلی دھوپ چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ پہاڑوں پر آسمان ایک حسین سمندر کی طرح چھایا ہوا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے میں اپنے گھر جا رہا تھا۔ بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سڑک پر لکڑی کی ایک کترن مل گئی۔ میں اسے اٹھا کر چبانے لگا۔ اس سے کچھ افاقہ ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ لکڑی کی کترن کی طرف میرا دھیان پہلے کیوں نہ گیا۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ استبل کے لڑکے نے حسب معمول صبح بخیر کہی۔ موسم اچھا ہے، وہ بولا۔ اچھا تو ہے، میں نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ کیا میں اس لڑکے سے 1 شلنگ ادھار مانگ لوں؟ میرا خیال ہے کہ لڑکا یہ حقیر سی رقم قرض دینے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک خط بھی تو لکھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر کار وہ ہچکچاتا ہوا بول اٹھا، موسم اچھا ہے، آج مجھے اپنی مالکن کو کرایہ ادا کرنا ہے۔ کیا آپ مجھے 5 شلنگ کچھ دنوں کے لیے نہیں دے سکیں گے؟ آپ نے پہلے بھی مجھ پر نوازش کی تھی، امید کہ آپ اس دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ نہیں جیب نالج، حقیقتاً آج میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس وقت تو نہیں، شاید دوپہر کو دے سکوں۔ اتنا کہہ کر میں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا اور خوب ہنسا۔ میں کتنا خوش قسمت تھا کہ اس نے پہل کر دی تھی اور میری عزت رہ گئی تھی۔ 5 شلنگ!
میرے دوست, تم نے मुझसे किसी कंपनी के 5 हिस्से क्यों नहीं मांगे, कोई जागीर क्यों नहीं मांगी? 5 शिलिंगों का जब मुझे ख्याल आया तो मैं और भी जोर से हंसा. मैं भी किस कदर शैतान सिफत इंसान था. 5 शिलिंग. मैं खुलकर हंसने लगा. हैं, ये क्या? कहीं कुछ पक रहा है. खुशबू कितनी सुहानी है. कोई खाने के लिए चाप भून रहा था. मैंने खिड़की खोल दी ताकि कमरे में से खुशबू खारिज हो जाए. मैं कमरे में पड़ी हुई मेज की तरफ मुड़ा जिस पर लिखते हुए मैं अपनी टांगों को सहारा दिया करता था और बोला, बॉय, 1 प्लेट गोश्त खिलाओ. और फिर मैं अपने आप झुक गया और बैरे के अंदाज में बोला, क्या आप शराब का गिलास भी पिएंगे? नहीं, मैं एक वज़ीर हूँ, एक जर्नलिस्ट, एक वज़ीर कौंसिल. मैं रात को देर तक बाहर रहा हूँ. एक दफ़ा फिर मेरे ख्यालात एक नामालूम रास्ते पर चलने लगे. मुझे उस वक्त इतना शऊर था कि मैं यूं ही बोल उठता और किसी जुमले को सुने बगैर उसका जवाब भी आप ही दे देता था. मैंने अपने आप से कहा, फिर तुम अपने आप से बातें करने लगे हो. मैं मजबूर था. ये तो बिल्कुल वो बात थी कि कोई जाग रहा हो और उसके बावजूद नींद में बातें कर रहा हो. उस वक्त मेरे जहन पर कोई बोझ नहीं था. मेरा मूड भी साफ और सुथरा था. आ जाओ, अंदर आ जाओ. देखा तुमने यला जली? यहाँ हर चीज़ हीरों और जवाहरात में जड़ी हुई है. यला जली. वो सामने अंगीठी पर रेशमी कपड़ा देखो. आह, तुम जज्बात की फरावानी में ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही हो. मुझे बोसा दो, मुझसे प्यार करो, और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा. तुम्हारी बाहें जर्द जमरुद की तरह हैं. तुम्हारे होंठ खुले हुए हैं. बॉय, मैंने तुमसे 1 प्लेट गोश्त मंगवाया था. सूरज खिड़की में से चमक रहा था और मैं नीचे घोड़ों को दलिया चबाते हुए सुन रहा था. और मैं अपने खुश और मसरूर दिल की धड़कन को सुनते हुए बड़बड़ा रहा था. साथ ही साथ मैं अपने सीने पर हाथ रखकर मुसव्वदे को महसूस भी करता जा रहा था. हालांकि ये मुसव्वदा मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मेरे महसूसात मुझसे कह रहे थे कि वो मुसव्वदा तुम्हारी जेब में है. मैंने वो मुसव्वदा जेब से निकाल लिया. मुसव्वदा भीग चुका था. मैंने उसे धूप में फैला कर रख दिया ताकि वो सूख जाए. मैं कमरे में चहलकदमी करने लगा. मुझे हर चीज़ मायूस कुन दिखाई दी. टिन के तराशे हर तरफ फर्श पर बिखरे हुए थे. कमरे में कोई भी कुर्सी नहीं थी जिस पर मैं बैठ सकता. दीवार में कोई कील भी तो नहीं थी. हर चीज़ उस रहन रखने वाले दुकानदार के पास जा चुकी थी. एक कोने में कागज़ों का ढेर लगा हुआ था जिस पर मिट्टी की तह जम चुकी थी. अब यही मेरा असासा था. बिस्तर पर जो सब्ज कंबल पड़ा था वो मेरे दोस्त ने मुझे रखने के लिए दिया था. हंस पाली, मेरा दोस्त. हाँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा. वो मुझ पर नाराज़ होगा कि मैंने उससे क्यों कुछ ना मांग लिया. मैंने जल्दी में सर पर टोपी रखी, मुसव्वदे को उठाकर दोबारा जेब में डाला और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर आया. सुनो जब नॉलेज, मैं अस्तबल में पुकारा, घबराओ नहीं. दोपहर तक मैं तुम्हारी ज़रूर मदद कर सकूँगा. टाउन हॉल के करीब पहुँचा तो उस वक्त 11:30 बजे थे. मैंने फ़ैसला किया कि मुझे एडिटर के पास ज़रूर जाना चाहिए. उसके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने मुसव्वदा निकाला और ये देखा कि सफ़ात तो ठीक लगे हुए थे. मैंने मुसव्वदे पर उंगलियां फेर कर उसकी तह को दुरुस्त किया और मुसव्वदे को एक दफ़ा फिर जेब में डालकर दस्तक दी. मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. एडिटर का क्लर्क हस्बे मामूल कमरे में कागज़ों पर झुका हुआ था. मैंने उससे एडिटर के बारे में पूछा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया. वो बदस्तूर कागज़ों के पुलंदों में खोया रहा. मैंने आगे बढ़कर अपना सवाल दोहराया. एडिटर अभी नहीं आया. उसने निगाह उठाए बगैर कहा, वो कब तक आएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता. ये दफ्तर कब तक खुला रहेगा? इस सवाल का मुझे कोई जवाब न मिला. उस क्लर्क ने एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा था. उसने मेरी आवाज़ सुनी थी और मुझे पहचान लिया था. मैं सोचने लगा, शायद मुझसे बू आ रही है. शायद मैं इस माहौल में सजता नहीं, जभी तो वो मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहता. हो सकता है कि एडिटर ने उसे ये हुक्म दे रखा हो. ये ठीक है, जिस दिन से उसने मुझे मेरी कहानी का 10 शिलिंग मुआवजा दिया था उस दिन से मैंने उसकी मसरूफियत में बेपनाह इजाफा कर दिया था. मैंने कोई 10 मुसव्वदे दिए होंगे, लेकिन उसने उन्हें पढ़ने के बाद लौटा दिया था. शायद वो अब मेरी कोई चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं था. मैं दफ्तर से निकलकर फिर चल पड़ा. हंस पाली एक किसान का बेटा और तालिब इल्म था. एक 5 मंजिला मकान की सबसे ऊंची मंजिल में रहा करता था, इसलिए वो एक गरीब आदमी था. लेकिन अगर उसके पास 1 शिलिंग हो तो वो आसानी से दे सकता है और मैं उसे यकीनन हासिल कर सकता हूँ जैसे वो मेरी अपनी जेब में हो. और मैं तमाम रास्ते खुश होता रहा और मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि 1 शिलिंग तो ज़रूर मुझे मिल जाएगा. जब मैं गली में पहुंचा तो उसके मकान का दरवाज़ा बंद था. मुझे घंटी बजाना पड़ी. मैं तालिब इल्म हंस पाली से मिलना चाहता हूँ. मैंने मकान के अंदर कदम रखना चाहा था कि इतने में जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था वो बोल उठी. वही तालिब इल्म जो ऊपर की मंजिल में रहा करता था. हंस पाली वो मकान छोड़ चुका था. वो कहाँ गया था लड़की को उसका पता मालूम नहीं था, लेकिन हंस पाली जाते हुए ये कह गया था कि अगर उसके नाम कोई ख़त आए
تو تال بوڈگن بھجوا دیا جائے، اور اس نے تال بوڈگن کی عمارت میں اس کے کمرے کا نمبر بھی بتا دیا۔ میں دل میں اعتماد لیے ہوئے تال بوڈگن کی طرف بڑھا۔ ہنس پالی کو ڈھونڈ نکالنے کا میرے لیے آخری موقع تھا۔ راستے میں مجھے ایک نئی عمارت دکھائی دی۔ کوڑے کے ڈھیر پر سے میں نے کچھ چھلکے اٹھا لیے، ایک تو منہ میں ڈال لیا اور دوسرا جیب میں، اور اس طرح میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے ایک بھٹیارے کی دکان میں ایک آنے والی ڈبل روٹی پڑی دیکھی تھی۔ ایک آنے میں اس سے بڑی ڈبل روٹی مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ میں ہنس پالی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، آگر گلی میں کمرہ نمبر 10، اور وہ بھی اوپر کی منزل پر۔ کیا میں واقعی اس سے ملنے جا رہا تھا؟ شاید میں اپنی جیب سے اس کے لیے خط نکالوں گا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ میں اس کے پاس کسی کام سے آیا تھا، یوں ہی نہیں۔ میں قصبے کے انہی پرانے راستوں سے گزرنے لگا۔ کچھ لوگ اپنے اپنے برتنوں میں سے کچھ کھا رہے تھے۔ میں بھٹیارے کی دکان کے قریب سے گزرا۔ ایک آنے والی وہ بڑی سی روٹی ابھی تک اس کی دکان میں پڑی تھی۔ بھوک سے نیم مردہ ہو کر میں آگر گلی میں پہنچ ہی گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں پجمردگی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے جیب سے خطوط بھی نکال لیے تاکہ ہنس پالی انہیں میرے ہاتھوں میں دیکھ کر شگفتہ رو ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ جب اسے میرے حالات کا پتہ چلے گا تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ ہنس پالی بڑا دریا دل ہے۔ جب میں اس کے دروازے تک پہنچا تو وہ بند تھا اور اس پر لکھا تھا، ہنس پالی طالب علم گھر گیا ہوا ہے۔ میں پس و پیش کیے بغیر اس کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا۔ تھکن نے میرا بند توڑ دیا تھا۔ میں اپنے آپ سے بڑبڑایا، گھر گیا ہوا ہے، گھر گیا ہوا ہے، اور پھر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، میرے دماغ میں کوئی خیال نہیں تھا، میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں ننگے فرش پر بیٹھا ہوا خلا میں گھورتا رہا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان خطوط کو دیکھتا رہا۔ 10 منٹ گزر گئے، شاید 20 گزر گئے ہوں گے۔ میں وہاں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ غنودگی کا یہ عالم غشی سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے کسی کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سنا۔ کیا ہنس پالی یہیں رہتا ہے؟ میں اس کے لیے خط لایا ہوں۔ نہیں، وہ گھر جا چکا ہے، عورت نے جواب دیا، لیکن چھٹیوں کے بعد وہ آ جائے گا۔ اگر تم چاہو تو اس کے یہ خط میں رکھ لوں۔ ہاں شکریہ۔ اس طرح یہ خط اسے آتے ہی مل جائیں گے۔ شاید ان میں کوئی ضروری بات لکھی ہو۔ اچھا، صبح بخیر۔ جب میں اس عمارت سے باہر آیا تو میں یک بیک رک گیا۔ میں نے گلی میں رک کر بلند آواز سے کہا، اے خدا، تجھ سے بڑا کام بگاڑنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے دانت کٹکھٹاتے ہوئے پھر کہا، اگر خدا کام بگاڑنے والا نہ ہو تو مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ میں نے پھر چند قدم اٹھائے اور دوبارہ رک گیا۔ یکایک میں نے اپنا لہجہ تبدیل کیا۔ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، سر کو جھکا لیا اور عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، کیا تو کبھی خدا کے آگے گڑ گڑایا ہے؟ لیکن مجھے اپنی بھررائی ہوئی آواز پسند نہیں آئی۔ کیا تو نے کبھی اسے حمد و ثنا سے اکسایا ہے؟ میں نے اپنا سر جھکایا اور خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، نہیں۔ لیکن میری یہ نہیں بھی بڑی بے ڈھنگی تھی۔ بے وقوف، تم کبھی نکتہ چی نہیں بن سکتے۔ ہاں، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ تم نے خدا کو اکسایا ہے، اور تمہیں اپنے لہجے میں درد بھرنا چاہیے۔ تمہیں آہ کرنی چاہیے، اپنے چہرے کو اور بھی اداس بنانا چاہیے۔ آہ، ہاں، یوں ہی۔ بس میں یہ خیالات سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور جب میرے خیالات کسی منزل تک نہ پہنچتے تو میں گلی کے فرش پر پاؤں پٹکنے لگتا اور اپنے آپ پر برسنے لگتا کہ میں بھی کس قدر احمق تھا۔ حیرت زدہ راہی پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں غیر ارادی طور پر چھلکا چبائے جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہوش میں آتا، میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچ چکا تھا۔ کلاک 1:30 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا کلاک کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، میری پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ چلو ذرا پل تک چلو، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں نے سرنگوں ہو کر اپنے آپ کو جواب دیا، ہاں ہاں چلیے، اور پل کا رخ کیا۔ پانی میں جہاز لنگر ڈالے ہوئے پڑے تھے، دھوپ میں سمندر جھوم رہا تھا، ہر طرف گہما گہمی اور شور و شغب تھا۔ جہاز اپنی بھاپ چھوڑتی ہوئی سیٹیاں بجا رہے تھے۔ قلی اپنی پیٹھ پر بھاری بوجھ رکھے ہوئے جہازوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس ہی کیک بیچ رہی تھی۔ وہ اپنے برتنوں پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ بڑھیا کے سامنے جو میز تھی اس پر کتنی نفیس چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں شدید نفرت سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ کیکوں سے جو خوشبو آ رہی تھی اس نے ساری فضا کو معمور کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شریف آدمی میرے سامنے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہاں کیک بیچ رہے تھے اور کچھ وہاں۔ یہ اتنے کیک بیچنے والے یہاں کیوں جمع تھے؟ میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ وہ اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیے نا، یہ لوگ صحت اور صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے اس شہر کے محکمہ صفائی کا کوئی علم نہیں۔ اس نے جواب دیا اور خوفزدہ ہو کر مجھے گھورنے لگا۔ وہ تو اجنبی نکلا، اس لیے اس سے باتیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا تھا؟
اور نہیں تو اسے اس شہر کے قابل دید مقامات ہی دکھا سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ مجھے اس طرح بہت خوشی ہوگی اور اسے ایک دھیلا نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن وہ شخص تو مجھ سے گلو خلاصی کرنے کے لیے بےتاب تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں اپنے بینچ کی طرف ایک دفعہ پھر لوٹ آیا۔ میں انتہائی جذبز ہو رہا تھا۔ اتنے میں دور موسیقی کی تان اڑی اور اس موسیقی کی تانوں پر کوئی لڑکی گانے کی مشق کر رہی تھی۔ موسیقی کی اداسی نے میرے لہو میں سنسنی سی پیدا کر دی۔ میری رگیں جھنجھنا اٹھیں۔ ایک لمحے کے بعد میں نے بینچ کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا دی۔ جب کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے تو اس کے خیالات کس قدر مجرمانہ ہو جاتے ہیں۔ میں موسیقی کے اس اتار چڑھاؤ میں گم ہوتا جا رہا ہوں۔ میں سروں کی لہروں پر بہہ رہا ہوں، پہاڑوں کی بلندیاں چڑھتا جا رہا ہوں، روشنی میں ناچتا اور کودتا ہوا اڑا جا رہا ہوں۔ 1 پیسہ، گانے والی لڑکی نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹین کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ صرف 1 پیسہ سرکار۔ ہاں۔ میں یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب ٹٹولنے لگا، لیکن اس لڑکی نے سمجھا کہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں اور وہ ایک لفظ کہے بغیر چل دی۔ اس لڑکی کا خاموش جبر میرے لیے سوہانے روح بن گیا۔ اگر اس نے مجھے گالیاں دی ہوتی تو میں انہیں برداشت کر لیتا، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے ڈنگ سا مارا۔ میں نے اسے آواز دی، اس وقت میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا، شاید کل میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بہت خوبصورت نام ہے، میں یہ نام بھی نہیں بھولوں گا۔ اچھا تو کل تک کے لیے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ میری باتوں پر اعتبار نہیں کر رہی، حالانکہ وہ ابھی تک چپ تھی۔ میں فرتے مایوسی سے چیخ اٹھا، اس لیے کہ یہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والی لڑکی میری باتوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے ایک دفعہ پھر پاس بلایا۔ میں نے کوٹ اتار لیا۔ میں اسے اپنی واسکٹ اتار کر دینا چاہتا تھا۔ ٹھہرو، میں تدارک کیے دیتا ہوں، مگر یہ واسکٹ تو میرے بدن پر تھی ہی نہیں۔ مجھے یہ کیوں احساس ہوا تھا کہ میں واسکٹ پہنے ہوئے ہوں؟ واسکٹ تو کئی ہفتے پہلے میرے پاس تھی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ حیرت زدہ لڑکی مزید انتظار نہ کر سکی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور مجھے مجبور ہونا پڑا کہ میں اسے جانے دوں۔ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہنسنے لگے۔ پولیس کا سپاہی میری طرف بڑھا، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہاں کیا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے جواب دیا۔ میں اس لڑکی کو اپنی واسکٹ دینا چاہتا تھا۔ تمہیں یہاں کھڑے ہو کر مجھ پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ میں گھر جا کر دوسری واسکٹ پہن لوں گا۔ میں سڑک پر ہنگامہ نہیں چاہتا، پولیس کا سپاہی بولا، اور اس نے مجھے پرے دھکیل دیا۔ کیا یہ کاغذات تمہارے ہیں؟ اس نے دور جا کر مجھے آواز دی۔ ہاں، اس اخبار میں میرا مضمون ہے، نہایت ضروری کاغذات ہیں۔ میں اتنا لاپرواہ کیوں ہو گیا؟ میں نے اپنا مسودہ اٹھا لیا اور پھر میں نے اطمینان کیا کہ وہ ترتیب سے تو پڑا ہوا تھا۔ میں ادھر ادھر مڑے بغیر ایڈیٹر کے دفتر کی طرف چل دیا۔